الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم اور معزز سامعین کرام، بزرگان دین، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، پردہ نشین عزت مآب خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام دینی پروگرام جو کہ ایک عظیم سنت کے تحت اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو قبول فرمائے کہ آج کے دور میں جس دور میں سنت مٹتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، ایسے موقع پر اگر چند مسلمان، چند ایمان والے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے۔ میرے دوستو، عقیقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے عقیقے کے موقع پر آپ نے مینڈھا ذبح کیا اور یہ امت کو پیغام دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ میرے دوستو، یہ چیز برکت کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزیزم عبدالحکیم صلی اللہ علیہ کے دونوں فرزند کو نیک صالح بنائے اور حضرت حسن اور حسین جیسا کردار ان کے اندر جیسے صفت پیدا کرے۔ اتفاق کی بات ہے کہ عبدالحکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں فرزند کے نام حسن اور حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں ان کے نام سے اپنے صاحبزادے کا نام دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ تاکہ اس دنیا سے ظلم کو ختم کیا جائے، اس دنیا سے جہالت کو ختم کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتاب دے کر بھیجا اور کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے تھے۔
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتے تھے، ویزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک و صاف کیا کرتے تھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اللہ کی جانب سے جو علم اور حکمت دی گئی تھی اس کو اپنے امتیوں تک پہنچاتے تھے جو کہ راہ نجات ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں تحقیق کے اس سے پہلے ساری قوم اور سارے لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ میرے دوستو، ہمیں اس بات کا علم ہے اور ہم نے کبھی نہ کبھی اس بات کو سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے۔ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، لوگ جہالت میں مبتلا تھے، قتل و غارت گیری کو لوگ ایک معمولی سی بات سمجھا کرتے تھے۔ میرے دوستو، لوگوں کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اس ننھی سی جان کو، اس معصوم سی بچی کو میرے دوستو زندہ زمین کے نیچے درگور کیا جاتا تھا، زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو جو تعلیم دی، وہ تعلیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے اتارا، وہ تعلیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم کو دنیا میں عام کیا اور خود بھی عملی طور پر اس تعلیم پر عمل کر کے لوگوں کو بتایا۔ میرے دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا، ان میں نبی اور رسول بھیج کر، وہ رسول جو آخری نبی ہیں، وہ رسول جو خاتم النبیین ہیں، وہ رسول جو آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو بھیج کر کائنات کے انسانوں کے لیے میرے دوستو کیا پیغام دیا؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو اور آخرت میں یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو، میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو چیز فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور اس دین کو اپناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اور ہمارے اکابرین اور اسلاف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عادت کو اپنے سینوں سے لگایا، اپنے سر کو اوپر رکھا، اپنے آنکھوں سے لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے روم اور ایران کو فتح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے دشمنوں کو ان کے ہاتھوں سے دھول چٹائی اور میرے دوستو جنہوں نے پوری دنیا کے اندر انقلاب کو برپا کیا۔ میرے دوستو، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اپنایا اور اس پر عمل کرنے کی میرے دوستو کوشش کی اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ دین اسلام کا غلبہ ہو، میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا اس کو ہم اپنائیں۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ
والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل اکمل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس دین کو نہ اپنائے، جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین سے اپنے اولاد سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو۔ میرے دوستو، آج ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے، ہم نے کس کے طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے۔ کیا ہم نے مغربی تہذیب اور تمدن کو نہیں اپنایا؟ کیا ہم نے ان لوگوں کو نہیں اپنایا جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغضوب کہا، جن کو ضالین کہا؟ کیا ہم نے ان کے طریقہ کار کو نہیں اختیار کیا؟ کیا ہم نے ان کے طریقوں کو نہیں اپنایا؟ میرے دوستو، مسلمانوں کی ذلت اور خاری جو آج اس دنیا میں ہم اپنا آنکھوں سے اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کا جو وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹھکرایا، اس کو پس پشت ڈالا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی اور منکرین کے دین کو اور ان کے طریقہ کار کو ہم نے اپنی زندگی میں داخل کیا۔ میرے دوستو، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی جو خواہش ہے وہ اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں۔ میرے دوستو، کیا ہماری خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہے؟ کیا ہم اپنی خواہشات کے تلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا ہم پس پشت نہیں ڈالا؟ کیا ہمارے گھروں سے سنت کا جنازہ نہیں نکالا گیا؟ میرے دوستو، ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اور اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی امید لگاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ احمق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، خاص طور سے میرے دوستو ہم لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ چند باتیں تھی، حضرت والا تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں اس سے زائد میں نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں پر، پچھلی حضرت والا حضرت مفتی نقیب الامین صاحب کی تمام باتوں پر اور کہی ہوئی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔